لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا بیش بھائی نام و اکرام ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچایا اور رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کی، تراویح سننے سنانے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ یہ سب اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ کتنے لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوں گے یا اور مقبول اور چنندہ ہوئے، اور جو لوگ اس ایام میں جو بھی نیکیاں کرتے ہیں اور جس قدر بھی نیکی کرتے ہیں وہ بہت ہی مبارکبادی کے مستحق ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، تقریر تو آپ رمضان المبارک کے پورے مہینہ سنے ہیں۔ آپ اور ہم سب جان رہے ہیں کہ آج 29 رمضان المبارک ہے، اور زکوٰۃ صدقات کے فضائل تو آپ جو ہے فضائل و مسائل ہر لوگ اکثر و بیشتر لوگ جان رہے ہیں۔ اب جان کر کے نہ نکالے تو یہ اپنی کمی ہے۔ بعض دفعہ لوگ سوچتا ہے کہ ہم ٹھگ لے رہے ہیں، تو ٹھگتا نہیں ہے، خود ٹھگا جاتا ہے۔ دیکھیے گا آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اب اس سے بڑی پریشانی آ گئی اور لاکھوں روپیہ علاج میں چلا گیا۔ کیوں گیا بھائی؟ وہ بیماری آزاری میں جو چلا گیا اتنا وہ آپ زکوٰۃ جوڑ کر کے نہیں نکالیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ گھر سے جو ہے سونا چاندی غائب ہو گیا۔ کیوں غائب ہوا بھائی؟ آپ زکوٰۃ جو ہے جوڑ کر کے نہیں نکالے۔ جا رہے تھے اور جو ہے ڈکیت پیچھے پڑ گیا، پیسہ جو ہے چورا کے لے کے بھاگ گیا، چھین لیا۔ اس کا مطلب ہے آپ زکوٰۃ نہیں نکالے۔ کیا نہیں نکالے ہیں؟ زکوٰۃ نہیں نکالے۔ اسی طریقے سے آپ کا پیسہ غائب ہو گیا تو اس کا مطلب ہے زکوٰۃ نہیں نکالے۔ دو واقعہ اسی زکوٰۃ پر سناتا ہوں۔ میں کلکتہ تراویح سناتا ہوں آج سے 25 سال سے۔ وہاں ایک کمپنی میں آگ لگ گئی۔ لوگوں نے کمپنی مالک کو فون کیا، دوسرے کمپنی اور بھی کمپنیاں تھیں کہ بھائی اس کمپنی یہاں تو کمپنیوں میں آگ لگ گئی ہے اور آپ کے جو ہے مال لدا ہوا تھا ٹرک کو سب جل گیا ہے۔ وہ کمپنی مالک کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا مال جل جائے۔ کہا بھائی سب کا مال جل گیا، تمہارا مال کیسے نہیں جلے گا؟ تم کو کیسے یقین ہو رہا ہے؟ کہا بھائی میں تو زکوٰۃ کا پیسہ ایک ایک پیسہ جو ہے عالم علماء سے جڑوا کر کے نکالتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ ایک ایک پیسہ۔ آخر جو ہے وہ سوتا رہا، اس کو سب کہا دیکھنے کا، میں جاؤں گا ہی نہیں دیکھنے، صبح میں جاؤں گا۔ کہا تم کو کوئی فکر ہے؟ مجھے کوئی فکر ہی نہیں، میں زکوٰۃ جوڑ کر کے نکالتا ہوں۔ بہرحال صبح میں وہ سیٹ بیچارہ گیا تو دیکھا سب کے ٹرک جل گئے ہوئے، کمپنیاں جل گئی، اس کی کمپنی بھی بچی ہوئی، ٹرک کا مال بھی بچا ہوا۔ بہت دور کی بات ہے یہ، پریہار کی بات سنا رہا ہوں۔ حاجی ساجد صاحب ماسٹر راشد صاحب کے بھائی ہیں، وہ قطر میں رہتے تھے۔ تو ان کے گھر میں شروع میں تو بھائی ٹٹی وغیرہ اور کچا گھر ہوتا تھا، سیل مار کر کے چور سب لے کے بھاگ جاتا تھا نا، سونا ہونا پیسہ ویسا لے کے بھاگ جاتا تھا۔ تو ان کو قطر ٹیلی گرام کیا، فون کیا کہ آپ کے گھر میں ڈکیتی ہوئی ہے، سب مال لے کے بھاگ گیا ہوگا۔ کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، میرے مال کو لے کے چلا جائے گا، میرے مال کو لے کر کے چلا جائے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔
کیا اتنا پختہ یقین کیسے؟ کا ایک ایک پیسہ ایک ایک زیور کا زکوٰۃ نکالتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ ایک ایک پیسہ ایک ایک زیور کا زکوٰۃ نکالتا ہوں. یہ کیسے ہو جائے گا کہ میرے زیور کو لے جائے گا چور چورا کے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. معلوم کیا گیا، صبح میں فون آیا گھر پہ تو معلوم ہوا کہ چوری سے ایک دن پہلے وہ زیور اپنے رشتہ داروں کے یہاں رکھائے تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ نکالنے سے بیماری آزاری سے دور رکھتا ہے. زکوٰۃ کے معنی ہی ہے بڑھنا. کیا ہے؟ کوئی آدمی اگر 1 لاکھ کی اس سال زکوٰۃ جوڑ کر کے نکال رہا ہے تو آگے سال اس کا مال بڑھنا ہی بڑھنا ہے. آج لوگ زکوٰۃ نہیں نکال رہے، جس کی وجہ سے ہمارا ماحول اور جو ہے ہمارا جو ہے معاشرہ غریب کا غریب ہے. اچھا اب تو کوئی غریب ہے بھی نہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا یا چاندی کا بقد روپیہ، جیسے ابھی جو 36,000 اس کی قیمت ہوتی ہے. کتنی قیمت ہوتی ہے؟ ہر آدمی شادی بیاہ کے دن اپنے بال بچوں میں اب پیسہ لے رہا ہے، زیور لے رہا ہے. 36,000 کا لاکھ روپے کا زیور جو بہو کو مل رہا ہے، کہہ رہا ہے بہو جو ہے مالداریں نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں گھر کا ہر فرد جو ہے صاحب مالدار ہے. کیا ہے؟ اب سوچئے جس گھر میں بھی زیور ہے، ایک ایک گھر سے ہم کہتے ہیں کہ 20-20 ہزار، 5-5، 10-10 ہزار روپیہ تو ضرور نکلے گا زکوٰۃ. جس کو آپ غریب کہہ رہے ہیں، جس کا گھر جھوپڑ پٹا ہے، اس کی بات میں کر رہا ہوں. اب بھائی آپ کے پاس زیور ہے، آپ زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں تو یقینی بات ہے آپ تو عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں. ہمارے جو غریب بھائی لوگ ہیں وہ بھی غور سے سنیں. زیور ہے، زیورات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ناک کا بلکی ہے اور جو ہے کھوٹلا ہے، اور یہ سب کو تولوا کر کے اگر آپ کی قیمت 36,000 روپیہ کے بقدر ہو جاتی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. آپ نہیں نکالتے ہیں تو گناہگار ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، یاد رکھیں ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. بعض دفعہ لوگ جو چندہ والے آتے ہیں مانگنے کے لیے کہ اللہ کے راستے میں دے دو، تو سیٹھ ساہوکار لوگ کہتے ہیں کل آنا، پرسوں آنا، بھونج چڑھاتے ہیں نا. کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے مالوں کو جو ہے تپا کر کے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ ہوتا ہے نا من بھاری ہو جاتا ہے، چلا آیا چندہ والا. کیا کہتا ہے؟ چلا آیا چندے والا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے مالوں کو تپا کر کے ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا اور ان کو پیٹھوں کو داغا جائے گا. ان سب کو داغا جائے گا. اس لیے جس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے اور سال گزر گیا ہے، وہ ابھی بھی جو نہ نکالے ہیں وہ زکوٰۃ نکالے، عالم علماء سے جڑوا لے. زکوٰۃ کا مستحق سب سے زیادہ اس کا رشتہ دار ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ اس کا رشتہ دار. رشتہ دار کو دینے میں دوہرا اجر ہے. ایک تو زکوٰۃ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا. اس لیے زکوٰۃ کی رقم میں کہا کرتا ہوں کہ رمضان سے پہلے نکالیں. رمضان میں 70 گنا ہے، جس وقت ضروری ہے اس وقت جو ہے 400 گنا آپ کو ثواب مل رہا ہے. آپ رمضان سے پہلے نکالیں گے تو رشتہ دار بھی خوشی خوشی لے لیں گے. اور رمضان میں زکوٰۃ کے نام سے رشتہ دار کا اپنا بھی لینا کوئی نہیں چاہتا ہے. تو آپ رمضان سے پہلے نکال کر کے دیں تاکہ وہ کپڑا وپڑا سلوا لے، افطار بڑھیا سے کرے، روزہ کرے، آپ کو ثواب ملے گا. ابھی بھی جو وقت بچا ہوا ہے اپنے جہاں جہاں رشتہ دار ہیں مال کو جڑوا کر کے زکوٰۃ کو نکالیے. اس کے بعد جو ہے سب سے زیادہ ثواب مدارس میں دینے کا ہے. مدارس میں دینے سے بھی دوہرا اجر ہے، مدارس میں بھی دینا چاہیے. تو یہ زکوٰۃ کے مسائل موٹی موٹی بات اس لیے بیان کر دیا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ یہ زکوٰۃ فرض جن کے اوپر ہے وہ زکوٰۃ کو نکالیں. اس کے بعد ہے صدقۃ الفطر. کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کا مسئلہ ایک دم الگ تھلگ ہے. زکوٰۃ میں سال کا نکلنا ضروری ہے اور صدقۃ الفطر میں صاحب نصاب ہوگا
اس کو جو ہے کیا نکالنا ہے؟ صدقۃ الفطر نکالنا ہے 60 روپے کے حساب سے. جو بچہ 12 بجے کے بعد بھی پیدا ہوا اس سب کا بھی نکالنا ہے. اور جو ہے صدقۃ الفطر جو ہے عید کے پہلے پہلے نکال دینا چاہیے. صدقۃ الفطر کیا ہے کہ روزے میں کوئی کمی رہ جاتی اس کا کفارہ ہے. جب تک آدمی جو ہے صدقۃ الفطر نہیں نکالتا ہے اس کا روزہ معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے. وہ نکالتا ہے بس روزہ فٹاک سے قبول ہو جاتا ہے. تو صدقۃ الفطر نکالنے میں کوئی چوک نہیں کرنی چاہیے، فوراً نکالنا چاہیے. تو دو چیز بہت اہم ہے، ایک زکوٰۃ، ایک صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر تو اکثر نکال دیتے ہیں آدمی، مگر جو زکوٰۃ نہیں نکالتے. وہیں پر آج کی رات جو آئے گی سامنے، اس کو لیلۃ الجائزہ یعنی بدلے کی رات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بدلے کی رات. اتفاق کی بات یہ ہے رمضان المبارک میں آدمی بہت صحیح سے گزارتا ہے، اور آج کی رات جو ہے ادھر گھومے گا موٹر سائیکل لے کے، ادھر لوڈو کھیلے گا، ادھر گیم کھیلے گا، ادھر کیا کیا کرے گا. یہ جوان کا سب تو اور برباد کر دیتا ہے گاؤں محلہ کو. ارے پورے دن نیکی کمائے ہو، آج جو ہے کوئی آدمی کمائے اور پیسہ چھوڑ کر کے بھاگ جائے تو اس کو آپ عقل مند کہیں گے یا بیوقوف کہیں گے؟ ارے جس روز پیسہ ملنا ہے مالک سے جھگڑا کر کے بھاگ جائیے، کیا کیجیے؟ تو لوگ یہ نہ کہے گا کتنا بڑا بیوقوف آدمی ہے. ارے بھائی آپ جو ہے 28 29 30 تپسیا کیے، کیا کیے؟ روزہ رکھے. تو یہ روزہ کا بدلہ تو اللہ ہے. اور آج جو اس کی رات میں جو جگے گا کیا کرے گا؟ آج رات میں جو جگے گا اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ایک دھوم مچی رہتی ہے. جیسے روز جو ہے 10 لاکھ یا 10,000 جہنمیوں کو جو ہے جنت میں ڈالا جاتا ہے، چھٹکارا دے دیا جاتا ہے. آج جو ہے یہ 29 دن میں یہ سب کا بدلہ 21 دن میں اس سے زیادہ جو چھٹکارا دے دیا جاتا ہے. اس رات، یہ رات عبادت کی ہے. اس رات میں خوب عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو خوب منانا چاہیے. اے اللہ جو حق تھا اس طریقے سے ہم روزہ نہیں رکھ سکے، اے اللہ جو حق تھا نماز پڑھنے کا ہم نہیں پڑھ سکے، جو عبادت کا جو حق تھا ہم نہیں کر سکے، اے اللہ آج تو بدلے کی رات ہے. اے اللہ آج ہمارا حساب کتاب تو دے گا. اے اللہ آج ہمارا حساب کتاب اچھا سے دے دے. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. جو بیمار ہوں وہ صحت مانگے آج کے دن. اے اللہ ہمیں صحت دے دے، عافیت دے دے. اے اللہ تندرستی دے دے. اے اللہ جو تندرست لوگ ہیں وہ یہ مانگے، اے اللہ ہمیں صحت سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عنایت فرما. جو پریشان حال ہے اس رات میں یہ مانگے، آج کی رات میں اے اللہ ہم کو پریشانیوں سے نجات دے دے. جو کاروباری حالت سے پریشان ہیں کاروبار کے لیے دعا کرے. جن کی بچیوں کی نسبت نہیں ہو رہی ہے، رشتہ نہیں مل رہا ہے، وہ یہ دعا کریں اے اللہ آج کی رات تو بدلے کی رات ہے نا. اے اللہ اے میرے پیارے مالک میرے بچی کی بہتر سے بہتر رشتہ عنایت فرما. جس لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی ہے وہ دعا کرے اس رات میں اے اللہ ہماری جو ہے بہتر لڑکے عنایت فرما. جس کا قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے اس رات میں، جس کا قرضہ نہیں ادا ہو رہا ہے وہ یہ دعا کرے اے اللہ ہمارا قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے، اے اللہ اس کے لیے کسی کو کھڑا کر دیجئے، خزانہ غیب سے قرضہ کو پورا کروا دیجئے. جن کا کاروبار نہیں چل رہا ہے یعنی قرض کی خوب جو ہے اللہ سے مانگے، کرے قرآن کی تلاوت کرے اور جو ہے صلاۃ الحاجت پڑھے. صلاۃ الحاجت ضرورت کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری ضرورت کو پورا فرما دے، اے اللہ سال بھر کی روزی عنایت فرما، اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا. اے اللہ جب تو یہ خوب مانگے، اتنا مانگے کہ آپ کا دل کہہ دے کہ میری دعا قبول ہو گئی. کیا ہے؟ میری دعا قبول ہو گئی، میری دعا قبول ہو گئی. اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے کہ اے اللہ ہم سے جو گناہ خطا ہو گئی اے اللہ تو اسے معاف فرما دے. آقا تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جب آدمی کوئی گناہ کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو کہہ رہے ہیں وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں.
اور قرآن نے تو کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے بندو، تم جو ہے زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کر لو، میرے یہاں ایک آنسو جو ہے توبہ کے ندامت کا بہا لو، تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. کیا کر دیں گے؟ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یہ رمضان المبارک جا رہا ہے، یہ رمضان المبارک ہمیں پیغام دیا. آپ ایک دو روز کسی ساتھی کے ساتھ رہ لیتے ہیں، چائے پینے والے کے ساتھ رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں چائے پینے کی عادت ہو گئی. سگریٹ پینے والے کے ساتھ رہتے تھے کہتے سگریٹ پینے کی عادت پڑ گئی. لوڈو کھیلنے والے کے ساتھ رہتے تھے کہتے لوڈو کھیلنے کی عادت پڑ گئی. تاش کھیلنے والوں کے ساتھ رہتے تاش کھیلنے کی عادت ہو گئی. گھومنے والوں کے ساتھ رہتے کہتے گھومنے کی عادت پڑ گئی. یہ رمضان المبارک مہینہ 30 دن 29 دن رہتا ہے، اور 29 دن آپ گناہوں سے بچتے ہیں. 29 زناکاری نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے. پھر اس کے بعد اگر آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، اس کا مطلب آپ ڈھونگی بابا ہیں. کیا ہے؟ اصلی نہیں، نقلی ہی تھے آپ. یہ شب برات جو چھٹکارے کی رات تھی، اس میں آدمی کو صرف اتنا ہی ہے جنت البقیع جانا اور اللہ سے مانگ لینا. تو یہ پاگل سب کیسے پورے رات بہواتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور اللہ نے کہا کس رات میں جگنے کے لیے؟ 21ویں 23ویں 25ویں اور آج کی رات جو ہے 29ویں. اس رات میں کہا ہے کہ خوب مجھ سے مانگو. اگر یہ رات مل گئی، یہ رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس رات میں مسلمان جو ہے اللہ کی عبادت میں جو مست ہوتا ہی نہیں ہے، دیوانہ ہوتا ہی نہیں ہے. دیوانہ ہوتا ہے شب برات کی رات میں. توبہ توبہ توبہ. آج کی رات جگنے کی ہے. اس رات کے بارے میں اللہ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ جو ہے پورے سال کی جو ہے علم و حکمت کی باتیں اس رات میں بڑھتی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ رات جو ہے بہت ہی متبرک راتیں ہیں. اس رات کے بارے میں ہے، ایک ہے تقدیر معلق، ایک ہے تقدیر مبرم. کہہ رہے موت حیات تو یہ تو لکھی جا چکی ہے، مگر ایک آدمی بیمار ہو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، اور رات دن وہ کاروبار سے پریشان ہے. بال بچے اس کو تکلیف دے رہے ہیں، ماں باپ بال بچے کو تکلیف دے رہے ہیں. اس رات میں اگر آپ اللہ سے مانگ لیے اور واقعتاً آپ نے صدق دل سے مانگا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. اللہ تو فرما رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. آج ہمارا مسلمان کیا کرتا ہے؟ پہلے کے لوگ کرتے تھے، بیماری آتی تھی پہلے صلاۃ الحاجت پڑھتا تھا، مسجد دوڑتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، پھر علاج کے لیے ڈاکٹر کے، پھر صدقہ نکالتا، پھر ڈاکٹر کے یہاں جاتا تھا. آج کیا کرتا ہے آدمی؟ پہلے ڈاکٹر کے یہاں جائے گا، ڈاکٹر اس کو کہے گا کہ اب صحیح نہیں ہو رہا تھا، اب اس کو صدقے کی یاد آ رہی، اس وقت بھی وہ نماز نہیں پڑھتا ہے. یاد رکھیے گا میں ہمیشہ کیا کرتا ہوں، یہ نماز جو ہے غیروں کو دعوت دینے کے لیے ہے، کہ جو ہمارے غیر بھائی ہیں ان کو جا کر کے نماز کی دعوت دیجئے کہ نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے سے دل جو ہے اطمینان میں رہتا ہے، نماز پڑھنے کے یہ فائدے ہیں. اب تو افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی جو اذان ہوگی اور جو ہے آج جو ہے مغرب کے وقت چاند نکلنے کی خبر ہوگی، اسی وقت سے نماز معاف. اور کل سے مغرب کے وقت دیکھیے گا لگے گا کہ اب نماز ہے یہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ یہ تو مسلمان ہے، تو مار نہیں کھائے گا، کٹائی نہیں کھائے گا، پٹائی نہیں کھائے گا تو کیا کھائے گا؟ ارے آج جو آپ ہر جگہ پٹائی کھا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہاں گولی چل رہی، وہاں بندوق چل رہی، وہاں پٹائی کھا رہے ہیں، یہ سب ہمارے شامت اعمالی کا نتیجہ ہے. آج بھی ہمارے اعمال، اخلاق، کردار، بول وچن صحیح ہو جائیں تو آج بھی ہم وہی مسلمان ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی جنگ جیت سکتے ہیں، اور اللہ کی مدد جو کل آتی تھی وہ آج بھی آئے گی. اللہ تو فرما رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے راستے میں مدد کرو گے اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا. آج ہمارا مسلمان ہے، جائیے شہروں میں، رات دن جو زری کا کام بیچارہ محنت سے کرتا ہے، بیگ کا کام محنت کرتا ہے، اتنے ہی جاتے گٹکا کھاتا ہے، اتنے ہی جاتے گانا سنتا ہے. کیا ہو گیا ان مسلمانوں کو؟ ارے مسلمان اور گانا سنے گا، مسلمان اور ٹی وی دیکھے گا، مسلمان اور زناکاری کرے گا، مسلمان اور بدکاری کرے گا، مسلمان ہو کر کے جھوٹ بولے گا، مسلمان ہو کر کے وعدہ خلافی کرے گا، مسلمان جو عیاری کرے گا، مسلمان فریب بازی کرے گا، مسلمان کہیں دھوکہ باز ہوگا. یہ سب ہو ہی نہیں سکتا ہے. رات کا تازہ تازہ واقعہ سنا دیتا ہوں.
رات جو میں لوٹ رہا تھا سیتامڑھی سے، ایک صاحب وہ نہ مجھ کو پہچانتے تھے نہ میں ان کو پہچانتا تھا، بعد میں پہچان ہو گئی۔ انہوں نے کہا مولانا ایک مسئلہ پوچھوں؟ میں کہا دیکھیے مسئلہ پوچھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجھے جانیں میں آپ کو جانوں، اور مسئلہ جو ہے در پہ پوچھنا چاہیے، جگہ پہ، ایسا نہیں کہ میں مسئلہ بتاؤں اور آپ کو تکلیف ہو جائے۔ کہا نہیں کچھ مسئلہ بتائیے، ایک ضروری مسئلہ، ہم سوائی لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، چلیے آپ بہت ضد کر رہے ہیں تو کہیے کیا بات ہے۔ کہا یہ بتائیے کہ اگر ہمارا من نہ مانے امام کے پیچھے تو نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارا من نہ مانے تو امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ ہم کہ بہت دفعہ من یہ کرتا ہے کہ بیوی کے ساتھ نہ رہے، من کرتا ہے نا بھائی، ہر آدمی کو دوسری کی بیوی اچھی لگنے لگتی ہے، تو کیا کہیے گا بیوی کو چھوڑ دیجیے گا۔ اب اس کو یہ بات بہت بری لگی، ہم کہے اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو اخلاق اس کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ اچھا رویہ پیش کرتے ہیں، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ دیندار آدمی نہیں ہیں۔ کہا ہم آپ کو دیندار نہیں لگ رہے ہیں، ہم کہیں آپ کے چہرے پہ ایک مٹھی داڑھی نہیں ہے تو آپ کیسے دیندار ہیں؟ بہرحال ان کو بہت برا لگتا چلا گیا، کہا مولوی سب جو امام سب چٹا ہوتا ہے، بےایمان ہوتا ہے۔ ہم کہ یہی ہے چٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل کہ آپ تمام مولوی کو جو چٹا ہی بنا رہے ہیں۔ مسلمان جو ہے، مسلمان کہیں فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، جو آدمی کو دیکھیے کہ غصے کے وقت عیش تیش بک رہا ہے وہ سمجھیے پکا مسلمان نہیں ہے۔ ارے مسلمان کا ہوش ٹھکانے رہتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا ہوش ٹھکانے رہتا ہے۔ میں نے ان کو کہا بھائی جان آپ نے اماموں کی قدر نہیں کی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گاؤں اور معاشرہ سکھ شانتی میں رہے، آپ اپنے اماموں کی قدر کیجئے۔ جہاں آپ نے 5 جوڑی کپڑا سلایا، امام کے لیے کئی جوڑی کپڑا آپ نے سلایا؟ وہ بیچارہ ہمارا منہ دیکھنے لگا۔ ہم کہ 10 کلو سیوائی آپ اپنے گھر کے لیے ہیں کہ 50 100 200 لوگوں کو کھلائیں گے تاکہ لوگ مجھے بڑا صاحب کہیں گے۔ آپ نے امام صاحب کو کئی کلو سیوائی کئی کلو ہدیہ بھیجا ہے؟ ارے آپ نے پورے مہینے باسمتی چاول کھایا، بکرے کا گوشت کھایا، یہ کھایا، امام و مؤذن کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے؟ وہی 7,000 8,000 روپیہ آپ نے دے دیا وصول کر کے، کالر چڑھا کر کے میاں بیوی بال بچے کے سامنے آپ کی بولی اور جو ہے آواز نکلتی نہیں ہے، اور امام کے سامنے ہے امام صاحب یہ نلکا کیسے ٹیڑھا ہے؟ ارے اس نلکے کو تو آپ بھی صحیح کر سکتے تھے۔ امام صاحب یہ مسجد میں صفائی نہیں، ارے بھائی امام صاحب صاف کریں گے، جو امام آپ کو نماز پڑھاتا ہے، جو امام آپ کے نماز کی جو صحیح کر، ارے امام جب تک آگے ہے، امام کو امامت کو برقرار رہنے دیجئے، آپ کے گاؤں اور معاشرے میں جو تباہی آنے والی ہے اس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آج جو اتنی بربادیاں آ رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے امام مؤذن کے پیچھے پڑ جاتا ہے ایک دم۔ ارے امام مؤذن کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اب وہ درگزر کا معاملہ فرمانا چاہیے۔ اللہ نے قرآن فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ کو پی جانے والے اور اللہ واسطے معاف کرنے والے، یہ سب سے برگزیدہ بندے۔ تو بہرحال بعد میں معلوم کیا تو معلوم ہوا وہ آدمی سیتامڑھی کا پاپولر آدمی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ان کو میرا پیغام پہنچا دیجئے، ابھی بھی وہ توبہ کر لے۔ کیا کر لے؟ توبہ کر لے۔ کسی عالم کو برا کہنا گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برا کہا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ لوگ کہتا ہے مولوی صاحب، رے مولوی صاحب کا عمل تھوڑے وہ انسان ہے، پہلے کیا ہے، چوک کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، روز آپ بکرا کا گوشت کھائے، روز یہ کھائے، آپ نے کئی دن مولانا کو کہا کہ آپ بھی لے لیجئے کچھ پیسہ، اپنے گھر بھی بکرا کا گوشت منگا کھلائیے گا۔ قرآن نے کہا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، یہ لوگ جو دین کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، آپ سے جو ہے استغنائیت برتتے ہیں، آپ کا بھی تو حق ہونا چاہیے کہ آپ چپکے سے ان کو ہدیہ دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا تہادوا تحابوا، ہدیہ لیتے دیتے رہو محبوب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے گھر میں تو کولر لگائے، آپ نے امام کے روم کو کیسا چھوڑ دیا؟ بہرحال یہ بات بیچ میں جملے معترضہ کے طور پہ آ گئی تھی، آپ لوگوں سے کوئی بات نہیں تھی، میں تو مزاج اس لیے صاف کیا، اماموں کے تئیں اچھی سوچ رکھنا چاہیے۔ کیا رکھنا چاہیے؟ اور جو ہے جو سب سے بڑا پیغام ہم نے آپ کو دیا ہے کہ کل کے دن کیا کرے، فجر سے پہلے جو ہے غسل کر لے۔ کب کر لے؟ فجر سے پہلے مسواک کرے۔ کیا کرے؟ مسواک کرے، اور جو 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے، اور جو ہے نہا لے۔ نہانے کے بعد جو سب سے بہترین کپڑا ہو، کیا ہو؟
سب سے بہترین کپڑا وہ پہنے، اور اس کے بعد جو میٹھی چیز کھا لے، سویرے عیدگاہ جانے کی کوشش کریں، پیدل جائیں، تکبیر پڑھتے جائیں دھیرے دھیرے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب وہاں جانے کے بعد خاموشی سے بیٹھیں، مولانا کوئی تقریر کر رہے ہیں اس کو سنیں، اور نماز پڑھنے کے بعد عیدگاہی میں معانقہ مصافحہ نہ کریں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کو کرنا ہو تو عیدگاہ سے نکلنے کے بعد سلام مصافحہ اس نیت سے آدمی کر سکتا ہے، بھائی چلو بھائی میری ملاقات بہت دنوں پہ ہو رہی ہے، اس نیت سے کریں گے کہ نہیں عید ہے اس کی وجہ سے ہم معانقہ کر رہے ہیں اور مصافحہ کر رہے ہیں، ایسا کرنا گناہ ہے۔ کیا ہے ایسا کرنا؟ یاد رکھیے گا، دماغ سے جو بات ٹکرائے اس کو شریعت سمجھ لینا، یہ دماغ کا دھوکہ ہے۔ شریعت نام ہے کتابی مسائل کا، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے اس کو ماننے کا نام شریعت ہے۔ کیا ہے؟ تو کل کا دن جو ہے اس کی تیاری آج ہی سے کریں۔ بعض لوگ ایسے وقت میں پہنچتے ہیں، وقت دیا جاتا ہے 8 بجے کا، اور ہمارے گاؤں میں جو عید کی نماز ہو رہی ہے 9 بجے کا۔ بہت سارے لوگ بیمار آزار رہتے ہیں، اب تو شوگر کے مریض ہو گئے، بی پی کے مریض ہو گئے، بواسیر اور کیا کیا مریض ہے، اس لیے وقت سے پہنچیں اور وقت پہ نماز کھڑی کروائیں کہ نہیں مولانا ٹائم ہو گیا نا، 1 سال نماز چھوٹے گا تب نہ لوگوں کو فرق پڑے گا، تب فرق پڑے گا کہ سمجھ میں آئے گا کہ وقت کی کیا قدر ہوتی ہے۔ بہرحال آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ آپ لوگ وقت پر پہنچیں، اور آج کی رات بدلے کی رات ہے، آج کی رات میں اللہ سے خوب مانگیں، جہاں سب کے لیے مانگیں۔ میں اپنے لیے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی صحت عافیت سلامتی مانگ دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحت عافیت سلامتی کے ساتھ رکھے۔ وہیں پر ہمارے والدین کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست ہے آپ لوگوں سے، اور جن کے